السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ خواہ کی رانی کیتکی کی کہانی سے ہم شروعات کریں گے۔ اس سے پہلے دو داستانیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آج رانی کیتکی کی کہانی ہمیں پڑھنی ہے۔ رانی کی سبرس کو ہم نے پڑھا ہے اور کربل کتھا ہم نے پڑھ لی ہے۔ آج رانی کیتکی کی کہانی ہم پڑھیں گے۔ جو ہمارے ممبرز ہیں ان کے پاس یہ PDF تھی تو وہ آلریڈی ہمیں لگتا ہے اس کو پڑھ کر آئے ہوں گے، تو ان کے لیے آسانی ہوگی، وہ لوگ سنتے جائیں۔ اور جو ہمارے چینلز کے دیگر ممبرز ہیں وہ لوگ بھی ویڈیو کو توجہ سے سنیں اور اس کو اپنے ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کریں۔ تو چلیے بلا تاخیر سوالات و جوابات کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ رانی کیتکی کی کہانی کے مصنف ہیں سید انشاءاللہ خان انشا، جو کہ 1752 کو مرشد آباد میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی وفات ہوئی ہے سن 1817 میں۔ سید انشاءاللہ خان انشا کی تصنیف ہے رانی کیتکی کی کہانی۔ یہ داستان سید انشاءاللہ خان انشا کی ہے۔ انشاءاللہ خان انشا 1752 میں پیدا ہوئے ہیں مرشد آباد میں اور 1817 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے والد کا نام ماشاء اللہ خان تھا اور تخلص ان کا مصدر تھا۔ انشاءاللہ کے والد کا نام ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ خان انشا کی ادبی چشمک جو ہے غلام حمدانی مصحفی اور مرزا عظیم بیگ سے تھی۔ تو والد کا نام ہے ماشاء اللہ خان، ادبی چشمک ہے غلام حمدانی مصحفی سے اور مرزا عظیم بیگ سے۔ 1752 میں پیدا ہوئے ہیں، 1817 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ انشاءاللہ خان انشا کی سعادت علی خان اور رنگین سے دوستی تھی۔ انشاءاللہ خان انشا سعادت علی خان اور رنگین سے کے دوست تھے۔ انشاءاللہ خان انشا آصف الدولہ کے دور میں لکھنؤ آئے تھے۔ انشاءاللہ خان انشا آصف الدولہ کے عہد میں لکھنؤ آئے تھے۔ انشاءاللہ خان انشا کا دیوان 16 برس کی عمر میں مکمل ہو چکا تھا۔ انشاءاللہ خان انشا کا دیوان 16 برس کی عمر میں مکمل ہو چکا تھا۔ یہ 16 برس کی عمر میں کیسے انہوں نے مکمل کر دیا، اس کو آپ لوگ ایک بار اور بھی دیکھیں۔ میں نے تو 1-2 جگہ پڑھا تو 16 لکھا تھا، لیکن آپ لوگ اس کو ایک بار کلیئر کر لیجئے گا۔ اردو کے ریختی گو شاعر میں انشا اور ان کے دوست رنگین کا شمار ہوتا ہے۔ ریختی کسے کہتے ہیں؟ ریختی جو ہے یعنی جو متکلم ہوتا ہے، متکلم اپنے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کرتا ہے، ریختی اسی شعر کو کہتے ہیں۔ تو اردو کے ریختی گو شعراء میں انشا اور ان کے دوست رنگین کا شمار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ خان انشا نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی کا نام ہے عاشوری بیگم اور دوسری بیوی کا نام ہے اچھی بیگم۔ انشا کی 2 بیویاں تھیں، عاشوری بیگم اور اچھی بیگم۔ انشاءاللہ خان انشا 1752 میں پیدا ہوئے ہیں مرشد آباد میں، 1817 میں ان کا انتقال ہوا ہے اور ان کے والد کا نام ماشاء اللہ خان تھا۔ انشاءاللہ خان انشا کی ادبی چشمک تھی مصحفی کے ساتھ اور مرزا عظیم بیگ کے ساتھ۔ انشاءاللہ خان انشا رنگین کے دوست ہیں، سعادت علی خان کے بھی دوست ہیں۔ انشا کا شمار اور رنگین کا شمار اردو کے ریختی گو شعراء میں ہوتا ہے۔ انشا کی تصانیف ہم دیکھ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ خان انشا نے کی تصنیف میں سے ایک تصنیف ہے دریائے لطافت، جو کہ 1802 میں لکھی گئی تھی۔ یہ صرف و نحو کے قواعد پر مشتمل پہلی کتاب ہے جسے کسی اہل زبان نے لکھا ہے۔ یہ فارسی زبان میں ہے اور اس کا اردو ترجمہ پنڈت برج موہن دتاتر کیفی نے کیا تھا۔ دریائے لطافت کی تصنیف میں مرزا محمد قتیل نے بھی ساتھ دیا تھا۔ دریائے لطافت یہ انشاءاللہ خان انشا کی تصنیف ہے، 1802 میں لکھی گئی۔ یہ صرف و نحو کے قواعد پر مشتمل پہلی کتاب ہے جسے کسی اہل زبان نے لکھا ہے۔ یہ فارسی زبان میں ہے، اس کا اردو ترجمہ پنڈت برج موہن دتاتر کیفی نے کیا تھا۔ دریائے لطافت کی تصنیف میں مرزا محمد قتیل نے بھی ساتھ دیا تھا۔ اگلی تصنیف ہے سلک گوہر۔ یہ 36 صفحات پر مشتمل مختصر داستان ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا کوئی حرف نقطے والا نہیں ہے، یعنی غیر منقوطہ ہے۔ یہ داستان جو 36 صفحات پر مشتمل ہے انشاءاللہ خان انشا کی سلک گوہر،
یہ غیر منقوطہ یعنی بغیر نقطے والی یہ پوری داستان ہے۔ اگلی جو تصنیف ہے وہ ہے لطائف سعادت، جس میں نواب سعادت علی خان کے دربار کے لطیف واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ چوتھی تصنیف ہے ترکی روزنامچہ، اس میں انشاء کے 1 ماہ 6 دن کے اور 6 رات کے دن اور رات کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ شعری تصانیف میں ایک کلیات ہے، دیوان ریختی ہے، دیوان بے نقطہ ہے اور قصائد اور رباعیات موجود ہیں۔ ہم رانی کیتکی کو ہمیں پڑھنا ہے، رانی کیتکی کے تعلق سے کچھ اہم چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ رانی کیتکی کی کہانی جو ہے 1803 میں لکھی گئی ہے، جبکہ امتیاز علی عرشی کے مطابق 1808 میں لکھی گئی ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی انشاءاللہ خواہشہ کی یہ داستان جو کہ 1803 میں لکھی گئی ہے اور امتیاز علی عرشی کے مطابق یہ 1808 میں لکھی گئی ہے، اور 1933 میں رانی کیتکی کی کہانی کو مولوی عبدالحق نے مرتب کر کے شائع کیا تھا۔ 1933 میں مولوی عبدالحق نے رانی کیتکی کی کہانی کو شائع کیا تھا، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ 1932 میں مولوی عبدالحق نے کربل کتھا کو شائع کیا تھا، اور 1933 میں مولوی عبدالحق نہیں کربل کتھا کو نہیں شائع کیا تھا، 1932 میں اس کو شائع کیا تھا، کیا کہتے ہیں، سبرس کو شائع کیا تھا مولوی عبدالحق نے 1932 میں۔ 1933 میں مولوی عبدالحق نے اس داستان رانی کیتکی کی کہانی کو شائع کیا، ٹھیک ہے 1 سال کے بعد 1932 میں سبرس شائع ہوئی ہے، 1933 میں داستان رانی کیتکی کی کہانی شائع ہوئی ہے، اور ان دونوں کو مولوی عبدالحق نے شائع کیا ہے، اور انشاءاللہ انشاء نے اس داستان کو محض زباندانی کے مظاہرے کے لیے تخلیق کیا تھا، اور پوری داستان خالص ہندی زبان میں ہے۔ یہ پوری کی پوری داستان جو ہے خالص ہندی زبان میں لکھی گئی ہے۔ انشاء نے رانی کیتکی کی کہانی نواب صاحبزادہ حسین علی خان کی فرمائش پر لکھی تھی۔ انشاءاللہ خواہشاں نے اس داستان کو نواب صاحبزادہ حسین علی خان کی فرمائش پر لکھا ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی نواب صاحبزادہ حسین علی خان۔ یہ کہانی اردو کی مختصر ترین تبازات نثری داستان ہے۔ تو اردو کی سب سے مختصر داستان کون سی ہے؟ اردو کی مختصر ترین تبازات داستان تو رانی کیتکی کی کہانی ہے۔ اردو کی مختصر ترین تبازات داستان رانی کیتکی کی کہانی ہے۔ اس میں کردار کون کون سے ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ کنور ادے بھان اس داستان کا ہیرو ہے۔ رانی کیتکی اس داستان کی ہیروئن ہے۔ سورج بھان ادے بھان کا باپ ہے۔ رانی لکشمی باس ادے بھان کی ماں ہے۔ تو اس داستان کا جو ہیرو ہے وہ ہے ادے بھان۔ ادے بھان کے والد کا نام ہے سورج بھان اور والدہ کا نام ہے رانی لکشمی باس، اور اس داستان کی جو ہیروئن ہے اس کا نام ہے رانی کیتکی، جس کے والد کا نام ہے راجا جگت پرکاش اور والدہ کا نام ہے کام لتا۔ چندر بھان یہ کنور ادے بھان کا چچا ہے۔ چندر بھان یہ کنور ادے بھان کا چچا ہے۔ اس کے علاوہ جوگی مہندر گڑھ ہے جو کہ راجا جگت پرکاش کا گرو ہے، جس کے 9 لاکھ اتیت ہیں۔ جوگی مہندر گڑھ یہ راجا جگت پرکاش کا اس میں کردار ہے، راجا جگت پرکاش اس کا گرو ہے جوگی مہندر گڑھ، جس کے 9 لاکھ اتیت ہیں۔ راجا اندر جوگی مہندر گڑھ کا دوست ہے۔ پھول کلی یہ ایک مالن ہے۔ امراوت یہ راجا اندر کا ہاتھی ہے۔ مدن بان یہ رانی کیتکی کی سہیلی ہے اور داستان کا سب سے متحرک کردار ہے۔ سوال آتا ہے کہ رانی کیتکی کی کہانی میں سب سے متحرک کردار کون ہے؟ تو اس داستان کا سب سے متحرک کردار ہے مدن بان۔ رانی کیتکی اور کنور ادے بھان محبت کی نشانی کے طور پر ایک دوسرے کی انگوٹھیاں بدل لیتے ہیں، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی اور کنور ادے بھان یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کنور ادے بھان کے والد کا نام ہے سورج بھان اور والدہ کا نام ہے رانی لکشمی باس، اور رانی کیتکی کے والد کا نام ہے راجا جگت پرکاش، اور رانی کام لتا جو ہے اس رانی کیتکی کی ماں ہے۔ راجا جگت پرکاش کے گرو کا نام ہے جوگی مہندر گڑھ، اور جوگی مہندر گڑھ کے دوست کا نام ہے راجا اندر، اور راجا اندر کے ہاتھی کا نام ہے امراوت۔ پھول کلی ایک مالن ہے، اور اس داستان کا سب سے متحرک کردار جو ہے مدن بان ہے جو رانی کیتکی کی سہیلی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے۔
सूरज भान राजा जगत प्रकाश के यहाँ एक ब्राह्मण के ज़रिए रिश्ता भेजता है। तो एक ये सवाल बन सकता है कि सूरज भान अपने बेटे उदय भान का रानी केतकी के लिए राजा जगत प्रकाश के पास किसके ज़रिए से रिश्ता भेजता है। तो एक ब्राह्मण के ज़रिए से सूरज भान जो है राजा जगत प्रकाश के पास रिश्ता भेजता है, जो वो उसको अपनी बेइज्जती समझ लेता है और लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, वो इनकार कर देता है। तो ये एक किस्सा है। सूरज भान जो है राजा जगत प्रकाश के पास एक ब्राह्मण के ज़रिए से रिश्ता भेजता है। राजा जगत प्रकाश का गुरु कैलाश पहाड़ से आता है। राजा जगत प्रकाश का गुरु कैलाश पहाड़ से आता है और यही गुरु सूरज भान और उदय भान को और लक्ष्मी बास को हिरन बना देता है। ये सवाल बनता है कि किस जानवर में तब्दील कर देता है राजा जगत प्रकाश का गुरु जोगी महेंद्रगढ़। तो वो सूरज भान को, उदय भान को और रानी लक्ष्मी बास को हिरन बना देता है। मैं जोगी महेंद्रगढ़ को कैसे बुलाया जाता है? जोगी महेंद्रगढ़ को रोंगटा जलाकर बुलाया जाता है। दबिस्तान लखनऊ की बुनियाद रखने वाले अहम शौरा में जरात यानी यहया अमान, कलंदर बख्श जरात, इंशा यानी इंशा अल्लाह खां इंशा, मुसहफ़ी यानी ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी, रंगीन वगैरह का नाम काबिल ज़िक्र है। तो ये दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे इंशा अल्लाह खां इंशा, जो कि 1752 में मुर्शिदाबाद में पैदा हुए हैं। 1817 में इनका इंतकाल हुआ है। इंशा अल्लाह खां इंशा के वालिद का नाम माशा अल्लाह खां था। इंशा अल्लाह खां इंशा की जो अदबी चश्मक थी मुसहफ़ी और मिर्ज़ा अज़ीम बैग से थी। इंशा अल्लाह खां इंशा ने बहुत सारी तसानीफ़ लिखी हैं। लताइफ़ सआदत, दरियाए लताइफ़ सआदत, सल्के गौहर, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी को उन्होंने नवाब साहबज़ादा हुसैन अली ख़ां की फ़रमाइश पर लिखा था। महज़ ज़बानदानी की मुज़ाहरे के लिए लिखा था। ये उर्दू की तबाज़ात मुख्तसर तरीन ये दास्तान है और इस दास्तान को 1933 में मौलवी अब्दुल हक ने शाये किया था और ये दास्तान 1803 में लिखी गई है और इम्तियाज़ अली अर्शी के मुताबिक 1808 में लिखी गई है। इस दास्तान के जो मरकज़ी किरदार में रानी केतकी है और कुंवर उदय भान है। कुंवर उदय भान के वालिद का नाम सूरज भान है, वालदा का नाम रानी लक्ष्मी बास है। रानी केतकी के वालिद का नाम राजा जगत प्रकाश है, वालदा का नाम कामलता है। तो ये तमाम इसके किरदार हैं। इन चीज़ों को आपको याद रखना है और ये मुख्तसर तरीन दास्तान है। और इंशा अल्लाह खां जो इंशा है दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको अपने जहन में रखना है। अगली दास्तान हमें पढ़ना है बागो बहार। बागो बहार एक मशहूर व मारूफ दास्तान है मीर अम्मन की। मीर अम्मन का तखल्लुस है लुत्फ़, बल्कि कहा जाता है मीर अमान, मीर अम्मन। ये बहुत सारे इनके तखल्लुस और नाम का ज़िक्र किया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ एक ज़िक्र किया है। मीर अम्मन इनका नाम है और तखल्लुस इनका है लुत्फ़। मीर अम्मन 1732 में दिल्ली में पैदा हुए हैं और 1808 में कलकत्ता में इनका इंतकाल हुआ है। मीर अम्मन 1732 में दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई है। 1808 में कलकत्ता में इनकी वफ़ात हुई। मीर अम्मन 1761 में दिल्ली से अज़ीमाबाद आ गए थे। 1761 में दिल्ली से अज़ीमाबाद आ गए थे। मीर बहादुर अली हुसैनी ने मीर अम्मन की मुलाकात जॉन गिलक्रिस्ट से कराई थी। किसने मीर अम्मन की मुलाकात जॉन गिलक्रिस्ट से कराई थी? तो मीर बहादुर अली हुसैनी ने मीर अम्मन की मुलाकात जॉन गिलक्रिस्ट से कराई थी। 1801 में मीर अम्मन फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबा में 40 रुपये माहाना तनख्वाह पर मुंशी मुकर्रर हुए थे। 1801 में मीर अम्मन जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता हुए थे और फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबा में 40 रुपये माहाना तनख्वाह पर मुंशी मुकर्रर हुए हैं। 1801 में मीर अम्मन जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता हुए हैं और 1806 में उन्होंने मुलाजमत से सबकदोशी इख्तियार कर ली थी। 1806 में 1801 से लेकर 1806 तक मीर अम्मन जो हैं इस मुख्तसर से जो वक्त में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज से मुख्तसर से औकात में इन्होंने फ़ोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता रहे हैं और अपना नाम पूरे उर्दू अदब में रोशन कर लिया है। मीर अम्मन ने फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के मुलाजमत के दौरान सिर्फ़ 2 किताबें तहरीर की थीं। एक थी बागो बहार
جو کہ 1802 میں ہی، اور گنج خوبی، صرف 2 کتابیں انہوں نے میر امن نے تحریر کی ہیں، باغ و بہار اور گنج خوبی۔ گنج خوبی یہ ملا واعظ حسین کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے۔ اب کچھ اقوال ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سر سید کا پہلا قول ہے کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ سر سید میر امن کے تعلق سے کہتے ہیں کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ احسن فاروقی میر امن کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ میر امن نے ناول کے لیے موضوع اور زبان کی بنیاد ڈالی۔ احسن فاروقی میر امن کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ میر امن نے ناول کے لیے موضوع زبان کی بنیاد ڈالی۔ یہ تمام اقوال جو ہیں اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے جائیں، اچھے سے ترتیب دیتے جائیں، تاکہ اقوال جب آئے تو اس کے کہنے والے جو ہیں، اس اقوال کے جو مالک ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں رہیں۔ سوال آتا ہے ایگزام میں تو آپ کنفیوز نہ ہوں۔ تو میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو اردو شاعری میں حاصل ہے، سر سید احمد۔ احسن فاروقی کہتے ہیں کہ میر امن نے ناول کے لیے موضوع زبان کی بنیاد ڈالی۔ احسن فاروقی ہی کا یہ قول ہے کہ میر امن کے یہاں مکالمہ اور بیان کی زبان ایک ہی ہے۔ میر امن کے یہاں مکالمہ اور بیان کی زبان ایک ہی ہے۔ گیان چند جین کہتے ہیں کہ میر اگر اہل زبان ہے تو میر امن خالق زبان۔ گیان چند جین کہتے ہیں کہ میر اگر اہل زبان ہے تو میر امن خالق زبان۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی۔ وقار عظیم باغ و بہار کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی فصاحت و بلاغت ہے۔ وقار عظیم اس داستان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی فصاحت و بلاغت ہے۔ پروفیسر حمید احمد خان داستان باغ و بہار کے تعلق سے کہتے ہیں کہ باغ و بہار پاکیزہ اور شفاف اردو کا ابلتا ہوا چشمہ ہے۔ پروفیسر حمید احمد خان باغ و بہار کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ باغ و بہار پاکیزہ اور شفاف اردو کا ابلتا ہوا چشمہ ہے۔ رشید حسن خان باغ و بہار کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ باغ و بہار جدید اردو نثر کا صحیفہ اول ہے۔ باغ و بہار جدید اردو نثر کا صحیفہ اول ہے۔ رشید حسن خان کا یہ قول ہے۔ باغ و بہار کے تعلق سے دیگر اہم چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ باغ و بہار میر امن کی تبازات تصنیف نہیں ہے، بلکہ محمد حسین عطا اللہ خان تحسین کی نو طرز مرصع 1775 سے ماخوذ ہے، جو کہ فارسی قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے۔ تو باغ و بہار میر امن کی تبازات تصنیف نہیں ہے، یہ بلکہ یہ محمد عطا اللہ خان تحسین کی نو طرز مرصع سے ماخوذ ہے، جو کہ فارسی قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے۔ میر امن نے جان گلکرسٹ کی فرمائش پر قصہ چہار درویش کو عام بول چال کی زبان میں لکھا تھا۔ میر امن کی تصنیف سے یعنی باغ و بہار نام سے ہجری سن 1217 ہجری نکلتا ہے۔ میر امن کی تصنیف یعنی باغ و بہار سے ہجری سن 1217 ہجری نکلتا ہے۔ باغ و بہار کے 102 صفحے جان گلکرسٹ کے انتخابی مجموعے ہندی مینول میں قصہ چہار درویش کے عنوان سے 1802 میں ہی چھپ گئے تھے۔ باغ و بہار کے 102 صفحے جان گلکرسٹ کے ایک انتخابی مجموعے ہندی مینول میں قصہ چہار درویش کے عنوان سے 1802 میں چھپے تھے۔ باغ و بہار کتابی صورت میں پہلی مرتبہ 1804 میں شائع ہوئی تھی۔ اس سے بھی آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، 1804 میں پہلی مرتبہ کتابی صورت میں شائع ہوئی ہے۔ باغ و بہار کے آخر میں جان گلکرسٹ کا لکھا ہوا ایک ناتمام پیش لفظ بھی ہے۔ باغ و داستان باغ و بہار کے آخر میں جان گلکرسٹ کا لکھا ہوا ایک ناتمام پیش لفظ بھی ہے۔ کلیم الدین احمد باغ و بہار کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ باغ و بہار میں سادگی اور پرکاری بیک وقت جمع ہے۔ کلیم الدین احمد باغ و بہار کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ باغ و بہار میں سادگی اور پرکاری بیک وقت جمع ہے۔
احتشام حسین میر امن کے تعلق سے لکھتے ہیں اور باغ و بہار کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ میر امن کی باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتی۔ احتشام حسین نے باغ و بہار کے تعلق سے لکھا ہے کہ میر امن کی باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتی۔ باغ و بہار میں ٹوٹل 5 قصے ہیں۔ ایک آزاد بخت کا قصہ ہے، اس کے علاوہ 4 درویشوں کا قصہ ہے۔ قصہ میں ایک کردار جو آزاد بخت ہے، یہ روم کا بادشاہ ہے جس کا پائے تخت قسطنطنیہ تھا۔ ایک کردار ہے خرد مند جو کہ آزاد بخت کا وزیر ہے۔ پہلا درویش یہ ملک یمن کے سوداگر خواجہ احمد کا بیٹا ہے۔ پہلا درویش ملک یمن کے سوداگر خواجہ احمد کا بیٹا ہے جس کی شادی دمشق کی شہزادی سے ہوئی ہے۔ یہ پہلا درویش جو ہے ملک یمن کے سوداگر کا بیٹا ہے۔ ملک یمن کا سوداگر ہے خواجہ احمد جس کی شادی جو ہے دمشق کی شہزادی سے ہوئی ہے۔ دوسرا درویش جو ہے ملک فارس کا شہزادہ ہے جس کی شادی بصرہ کی شہزادی سے ہوئی ہے۔ تیسرا درویش جو ہے ملک عجم کے بادشاہ کا بیٹا ہے جس کی شادی فرنگ کی ملکہ مہر نگار سے ہوئی ہے۔ چوتھا درویش چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے جس کی شادی پیر مرد اجمی کی بیٹی سے ہوئی ہے جو کہ ملک صادق کے قید میں تھی۔ چوتھا درویش چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے جس کی شادی پیر مرد اجمی کی بیٹی سے ہوئی جو ملک صادق کی قید میں تھی۔ اس کے علاوہ جو اس میں کردار ہیں وہ خواجہ سگ پرست، وزیر زادی، نوفل بادشاہ، بہروز، حبشی مبارک، ملک صادق، حاتم طائی، بیدار بخت، یوسف سوداگر، عیسیٰ، بہزاد خان، مہرو، بختیار، مبارک۔ وزیر زادی کی شادی خواجہ سگ پرست سے ہوئی تھی۔ باغ و بہار میں 5 قصہ بیان کیا گیا ہے۔ سب سے طویل قصہ تیسرا قصہ ہے یعنی خواجہ سگ پرست کا ہے، اور 4 درویشوں میں سب سے طویل قصہ پہلے درویش کا ہے، اور سب سے مختصر قصہ تیسرے درویش کا یعنی چوتھا قصہ ہے۔ آزاد بخت کے یہاں ماہرو کے بطن سے بختیار پیدا ہوا تھا۔ آزاد بخت کے یہاں جو کہ اس کا ایک کردار ہے، اس 5 قصہ جو بیان کیا گیا اس میں سے ایک کا آزاد بخت کا قصہ ہے۔ اس کے یہاں ماہرو جو کہ آزاد بخت کی بیوی ہے، اس کے بطن سے بختیار پیدا ہوتا ہے جس کی شادی جنوں کے بادشاہ شہپال کی بیٹی روشن اختر سے ہوتی ہے۔ جنوں کے بادشاہ ہیں شہپال، ان کی بیٹی روشن اختر سے آزاد بخت کے بیٹے بختیار کی شادی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے نا 4 درویش جو ہیں یہ یمن کے پہلا جو درویش ہے وہ یمن کے سوداگر کا بیٹا ہے۔ دوسرا درویش جو ہے جو فارس کا شہزادہ ہے۔ تیسرا جو ہے ملک عجم کا شہزادہ ہے، اور چوتھا جو ہے وہ تیسرا جو ہے وہ چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے، چین کا شہزادہ ہے۔ تو یمن، فارس، عجم اور چین، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ یہ 2 قصے جو ہیں آج مکمل ہو گئے ہیں۔ فسانہ عجائب کو بھی ہم آج دیکھ لیتے ہیں۔ فسانہ عجائب یہ رجب علی بیگ سرور کی تصنیف ہے۔ رجب علی بیگ سرور 1786 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے اور 1869 میں بنارس میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی تصنیف ہے، اور رجب علی بیگ سرور 1786 میں پیدا ہوئے ہیں۔ 1869 میں رجب علی بیگ سرور کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے والد کا نام اصغر علی بیگ تھا۔ سرور شاعری میں آغا نوازش حسین کی شاگرد تھے۔ سرور شاعری میں آغا نوازش حسین کے شاگرد تھے۔ والی اودھ غازی الدین حیدر نے قتل کے الزام میں سرور کو 1824 میں لکھنؤ سے جلا وطن کر دیا تھا اور سرور کانپور چلے گئے تھے۔ سرور 1786 میں رجب علی بیگ سرور کی سرور کیا ہے؟ رجب علی بیگ سرور جو ہے رجب علی بیگ سرور یہ 1786 میں پیدا ہوئے ہیں، 1869 میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔
یہ غازی الدین حیدر کے قتل کے الزام میں انہیں 1824 میں جلا وطن کر دیا گیا تھا اور یہ کانپور چلے گئے تھے، لیکن نصیر الدین حیدر نے ان کے قصور کو معاف کر کے انہیں لکھنؤ واپس آنے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ واجد علی شاہ کے درباری شعراء میں تھے۔ رجب علی بیگ جو ہیں واجد علی شاہ کے درباری شعراء میں تھے۔ رجب علی بیگ سرور جو ہیں 1859 میں بنارس آ گئے تھے اور آخری وقت تک بنارس میں ہی یہ رہے تھے۔ 1859 میں رجب علی بیگ سرور بنارس آ گئے اور آخر وقت تک بنارس میں ہی رہے۔ رجب علی بیگ سرور کے مرزا غالب کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے۔ رجب علی بیگ سرور نثر کے اعتبار سے دبستان لکھنؤ کے بانی ہیں رجب علی بیگ سرور نثر کے اعتبار سے۔ ان کی تصانیف ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی پہلی تصنیف ہے فسانہ عجائب، یہ سرور کی پہلی تصنیف ہے 1824 میں جو کہ لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی تصانیف ہیں وہ شغوفہ محبت، یہ رجب علی بیگ سرور کی دوسری داستان ہے جو کہ 1856 میں لکھی گئی۔ تیسری تصنیف ہے گلزار سرور، یہ ایک تمثیلی داستان ہے جو محمد رضی تبریزی کے فارسی تصنیف حدائق العشاق کا ترجمہ ہے، 1859 میں لکھا گیا۔ شبستان سرور یہ الف لیلہ کا عام زبان میں ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ فسانہ عبرت، یہ لکھنؤ کے آخری 4 نوابوں کے حالات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سرور سلطانی، یہ سرور کی آخری تصنیف ہے 1874 میں۔ اس کے علاوہ شرر عشق، ایک مختصر رسالہ بھی یہ نکالتے تھے۔ ان کے خطوط کا مجموعہ ہے انشاء سرور۔ تو یہ رجب علی بیگ سرور کی کچھ تصانیف ہو گئیں۔ فسانہ عجائب ان کی پہلی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ شغوفہ محبت، گلزار سرور اور شبستان سرور، فسانہ عبرت، سرور سلطانی، شرر عشق، انشاء سرور، یہ ان کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اب ہم فسانہ عجائب کی طرف چلتے ہیں۔ فسانہ عجائب یہ رجب علی بیگ سرور کی تصنیف ہے جو کہ شمالی ہند کی پہلی تبازات داستان ہے۔ فسانہ عجائب یہ شمالی ہند کی پہلی تبازات داستان ہے۔ فسانہ عجائب کو سرور نے حکیم اسد علی کی فرمائش پر کانپور میں 1824 میں لکھا تھا اور فسانہ عجائب جو ہے پہلی بار 1843 میں شائع ہوئی ہے۔ تو حکیم اسد علی کی فرمائش پر رجب علی بیگ سرور نے اسے 1824 میں لکھا ہے کانپور میں، اور 1843 میں جا کر یہ شائع ہوئی ہے۔ 1824 میں لکھی گئی، 1843 میں شائع ہوئی ہے، اور یہ حکیم اسد علی کی فرمائش پر لکھی گئی ہے کانپور میں۔ فسانہ عجائب میں لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت کو پیش کیا گیا ہے۔ فسانہ عجائب میں لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت کو پیش کیا گیا ہے۔ فسانہ عجائب میں سرور نے میر امن کے باغ و بہار کے جواب میں لکھی تھی اور دیباچے میں میر امن کا مذاق بھی اڑایا ہے۔ فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور نے میر امن کے باغ و بہار کے جواب میں لکھی ہے اور دیباچے میں میر امن کا مذاق بھی بنایا ہے۔ زبان و بیان کے اعتبار سے فسانہ عجائب میں 9 طرز مرصع کی تقلید کی گئی ہے۔ زبان و بیان کے اعتبار سے داستان فسانہ عجائب میں 9 طرز مرصع کی تقلید کی گئی ہے۔ یہ سوال بنتا ہے کہ باغ و بہار کے جواب میں کون سی کتاب لکھی گئی؟ تو باغ و بہار کے جواب میں داستان فسانہ عجائب لکھی گئی ہے اور اس کے دیباچے میں میر امن کا مذاق بھی بنایا ہے رجب علی بیگ سرور نے۔ فسانہ عجائب میں رجب علی بیگ سرور نے لکھنؤ کی تعریف کی ہے اور کانپور کی مذمت کی ہے۔ لکھنؤ کی تعریف کی اور کانپور کی مذمت کی ہے۔ فسانہ عجائب میں بادشاہ غازی الدین حیدر اور نصیر الدین حیدر کی مدح بھی کی گئی ہے، مدح بھی بیان کی گئی ہے اس داستان میں غازی الدین حیدر اور نصیر الدین حیدر کی۔ فسانہ عجائب کو سرور نے بادشاہ نصیر الدین حیدر کے دربار میں پیش کیا تھا۔ اس داستان کو رجب علی بیگ سرور نے بادشاہ نصیر الدین حیدر کے دربار میں پیش کیا تھا۔ فسانہ عجائب کے متن میں رجب علی بیگ سرور نے 18 بار تبدیلی کی تھی۔ اس داستان یعنی فسانہ عجائب کے متن میں رجب علی بیگ سرور نے 18 بار تبدیلی کی تھی۔ فسانہ عجائب کے جو دیگر نام ہیں اس داستان کے، اس کا نام ہے قصہ جان عالم اور انجمن آرا کا فسانہ عجیب، قصہ انجمن آرا، یہ دیگر نام ہے داستان فسانہ عجائب کے۔ قصہ جان عالم اور انجمن آرا، فسانہ عجیب اور قصہ انجمن آرا۔
ڈاکٹر گیان چند جین نے فسانہ عجائب کی عظمت کا راز اس کے مرصع اسلوب میں بتایا ہے۔ ڈاکٹر گیان چند جین نے فسانہ عجائب کے عظمت کا راز اس کے مرصع اسلوب میں بتایا ہے۔ کردار کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ جان عالم جو ہے یہ اس داستان کا ہیرو ہے، جو کہ ملک ختن کے شہر قسمت آباد کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ انجمن آرا ہیروئن ہے، جو کہ ملک زرنگار کی شہزادی ہے۔ فیروز بخت یہ جان عالم کا باپ ہے، جو کہ ملک ختن کا بادشاہ ہے۔ ماہ طلعت جو کہ جان عالم کی بیوی ہے، جس سے 14 برس کی عمر میں جان عالم کی شادی ہو گئی تھی ماہ طلعت سے۔ مہر نگار داستان کا سب سے متحرک کردار ہے۔ داستان کا سب سے متحرک کردار مہر نگار ہے۔ شہپال یہ جادوگر ہے۔ دل آرام یہ ملکہ مہر نگار کی کنیز ہے۔ اس کہانی میں طوطا بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر زادہ، چڑی مار، خواجہ سرا محبوب علی خان، جوگی، سوداگر، دیونی وغیرہ اس کے اہم کردار ہیں، لیکن اس داستان کا مرکزی کردار ہے جان عالم انجمن آرا، اور اس کا سب سے متحرک کردار ہے مہر نگار۔ اس داستان میں ایک باغ ہے جس باغ کا نام رہتا ہے نشاط افزا۔ نشاط افزا ایک باغ ہے اس داستان میں۔ کوہ مطلب یہاں ایک جوگی رہتا ہے، جوگی جو کہ اس کا ایک کردار ہے، وہ کوہ مطلب میں رہتا ہے۔ فیروز بخت کے یہاں 60 برس کی عمر میں جان عالم کی پیدائش ہوتی ہے۔ جان عالم کا باپ ہے فیروز بخت۔ فیروز بخت جب 60 برس کا ہوتا ہے تو اس کے یہاں جان عالم کی پیدائش ہوتی ہے۔ سرور جو ہیں راجا ایشری پرساد نارائن سنگھ کی دعوت پر بنارس گئے تھے۔ گلزار سرور میں غالب کی تقریض بھی شامل ہے۔ گلزار سرور میں غالب کی تقریض بھی شامل ہے۔ سرور جو ہیں راجا ایشری پرساد نارائن سنگھ کی دعوت پر بنارس آئے تھے، اور ہمیشہ ان کی آخری وقت تک یہ بنارس میں ہی پھر تھے۔ تو یہ اس داستان کا تعلق سے ہم نے پڑھا۔ فسانہ عجائب کے تعلق سے اب ہم آخری داستان جو ہمارے نصاب میں شامل ہے بستان خیال، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بستان خیال یہ فارسی کی مشہور داستان ہے۔ اس کے مصنف ہیں میر محمد تقی خیال، جو کہ گجرات احمد آباد کے باشندے تھے اور روزگار کی تلاش میں دلی چلے گئے تھے۔ بستان خیال یہ فارسی کی مشہور داستان ہے، جس کے مصنف ہیں میر محمد تقی خیال، جو کہ گجرات کے باشندے تھے اور روزگار کی تلاش میں دلی چلے گئے تھے۔ بستان خیال محمد شاہ کے عہد میں داستان امیر حمزہ کے جواب میں لکھی گئی تھی۔ بستان خیال محمد شاہ کے عہد میں داستان امیر حمزہ کے جواب میں لکھی گئی تھی۔ بستان خیال 15 جلدوں میں ہے۔ بستان خیال 15 جلدوں میں ہے۔ میر تقی نے یعنی میر محمد تقی جعفری حسینی، میر محمد تقی خیال نے بستان خیال کے 2 جلدیں نواب رشید الدین خان بہادر عرف مرزا محمد علی کی فرمائش پر لکھی، اور اس کا نام فرمائش رشیدی رکھا۔ تو یہ زیادہ اس ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس پڑھ دیتا ہوں۔ یہ جو کچھ چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ایگزام کے ٹائم، بس خاص چیزیں ضرورت کی چیزیں ہی ذہن میں رکھیں، بہت زیادہ چیزیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں پڑھ دیتا ہوں۔ رشید الدین خان کے بڑے بھائی نواب محمد اسحاق خان نے خیال کی داستان محمد شاہ کے دربار میں پیش کی، اور محمد شاہ نے خیال کو داستان مکمل کرنے کا حکم دیا اور مدد کے لیے 15 کاتب دیے۔ خیال نے ابھی مہدی نامہ اور اسماعیل نامہ کی حد تک ہی داستان مکمل کی تھی کہ محمد شاہ کا انتقال ہو گیا۔ خیال محمد شاہ کی وفات کے بعد مرشد آباد آ کر نواب سراج الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے تھے۔ خیال نے سراج الدولہ کے حکم پر بستان خیال کو 15 جلدوں میں مکمل کیا۔ بستان خیال کو خیال نے دہلی میں لکھنا شروع کیا، مگر اس کی 14 جلدیں مرشد آباد میں مکمل ہوئی۔ 14 سال میں مکمل ہوئی، 14 جلدیں 14 سال میں بستان خیال کی مکمل ہوئی تھی۔ بستان خیال کے آخر میں سراج الدولہ کے مدح میں ایک قطعہ ہے، جس میں یہ اب چیزیں اہم آ رہی ہیں، یہاں سے اب آپ ذہن لگائیں، توجہ دیں کہ بستان خیال کے آخر میں سراج الدولہ کی مدح میں ایک قطعہ بھی ہے، جس میں داستان کے اختتام کی تاریخ 1170 ہجری درج ہے۔ اس داستان یعنی بستان خیال کے آخر میں سراج الدولہ کے مدح میں ایک قطعہ ہے،
جس میں داستان کے اختتام کی تاریخ 1170 ہجری درج ہے۔ بستان خیال کا سب سے پہلا ترجمہ زبدۃ الخیال کے نام سے عالم علی خاں نے 1840 میں کیا، جو کہ 1844 میں بھاگلپور سے شائع ہوا۔ تو اس میں یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ بستان خیال کا سب سے پہلا ترجمہ کس نے کیا اور کس نام سے کیا؟ تو بستان خیال کا سب سے پہلا ترجمہ عالم علی خاں نے زبدۃ الخیال کے نام سے 1840 میں کیا تھا۔ بستان خیال کا سب سے پہلا ترجمہ ہے زبدۃ الخیال، جسے عالم علی خاں نے کیا تھا۔ لکھنؤ میں بستان خیال کا سب سے پہلا ترجمہ مرزا محمد عسکری نے مہدی نامہ کے نام سے کیا تھا۔ مرزا محمد عسکری نے مہدی نامہ کے نام سے لکھنؤ میں سب سے پہلے بستان خیال کا ترجمہ کیا ہے۔ مہدی علی خاں ذکی مراد آبادی نے نواب سید محمد سعید خاں کے حکم سے بستان خیال کے چند جلدوں کا ترجمہ طلسم سعید، طلسم حیرت کدہ آصفی اور طلسم حکیم قسطاس وغیرہ کے ناموں سے کیا ہے۔ شیخ علی بخش نے طلسم بیضا، مرزا کاظم حسین نے خورشید نامہ کے نام سے ترجمہ کیا ہے۔ بستان خیال کا سب سے اہم ترجمہ خواجہ امان دہلوی کا حدائق الانظار ہے، جسے انہوں نے مہاراجہ الور شیودان سنگھ کی فرمائش پر کیا تھا۔ یہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے کہ بستان خیال کا سب سے اہم ترجمہ خواجہ امان دہلوی کا حدائق الانظار ہے، جسے انہوں نے مہاراجہ الور شیودان سنگھ کی فرمائش پر کیا تھا۔ بستان خیال جو ہے اس کا سب سے اہم ترجمہ خواجہ امان دہلوی کا ہے، حدائق الانظار کے نام سے، جو انہوں نے مہاراجہ الور شیودان سنگھ کے فرمائش پر کیا تھا۔ اردو میں بستان خیال جو ہے 9 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے، اور اردو نثری داستان میں سب سے زیادہ فحش بیانی بستان خیال میں کی گئی ہے۔ داستان میں 5 بڑے طلسم ہیں۔ اردو میں 9 ضخیم جلدوں میں ہے بستان خیال، اور اردو کی نثری داستان میں سب سے زیادہ فحش بیانی بستان خیال میں کی گئی ہے۔ اس داستان میں 5 بڑے طلسم ہیں۔ طلسم اجرام و اجسام، یہ سوال جو ہے غالباً اس پچھلے سال ایک پیپر میں آیا تھا، آپ کو یاد رکھنا ہے۔ طلسم اجرام و اجسام، طلسم صبا صبا، طلسم بیضا، طلسم حیرت کدہ آصفی، طلسم اشراق، یہ داستان میں 5 بڑے طلسم ہیں۔ اس طلسموں کو آپ یاد رکھنا ہے آپ کو: طلسم اجرام و اجسام، طلسم صبا صبا، طلسم بیضا، طلسم حیرت کدہ آصفی، طلسم اشراق۔ 3 طلسمات کو، یعنی طلسم اجرام و اجسام، طلسم صبا صبا اور طلسم بیضا کو شہزادہ معز الدین جو ہے فتح کرتا ہے، اور طلسم حیرت کدہ آصفی اور طلسم اشراق کو خورشید تاج بخش اور بدر منیر فتح کرتے ہیں۔ تو 5 طلسمات میں سے جو شروع کے 3 طلسمات ہیں ان کو شہزادہ معز الدین فتح کرتا ہے، اور بعد کے جو طلسمات ہیں طلسم حیرت کدہ آصفی اور طلسم اشراق، اس کو خورشید تاج بخش اور بدر منیر فتح کرتے ہیں۔ 5 طلسم میں سب سے دلچسپ طلسم جو ہے وہ اجرام و اجسام ہے۔ اس میں کردار ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں جو ہیرو ہے وہ شہزادہ معز الدین ہے، اور ہیروئن شمسہ تاجدار ہے۔ اس بستان خیال میں 3 بڑے شہزادے ہیں: ایک شہزادہ معز الدین، دوسرا ہے خورشید تاج بخش، اور تیسرا ہے بدر منیر۔ شہزادہ معز الدین، خورشید تاج بخش اور بدر منیر، یہ 3 بڑے شہزادے ہیں۔ شہزادہ معز الدین کو صاحب قرآن اکبر کہا جاتا ہے، جس پر داروغہ حکمت حکیم قسطاس کی نگاہ کرم ہے۔ شہزادہ خورشید تاج بخش کو صاحب قرآن اعظم کہا جاتا ہے، اور شہزادہ بدر منیر کو صاحب قرآن اصغر کہا جاتا ہے۔ ایک سال پہلے غالباً یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ صاحب قرآن اکبر کسے کہتے ہیں، شہزادہ معز الدین کو، خورشید تاج بخش کو، یا بدر منیر کو، یا کسی اور کو پوچھا گیا تھا۔ تو یہ سوال آ چکا ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ شہزادہ معز الدین کو صاحب قرآن اکبر کہا جاتا ہے، جس پر داروغہ حکمت حکیم قسطاس کی نگاہ کرم ہے۔ شہزادہ خورشید تاج بخش کو صاحب قرآن اعظم کہا جاتا ہے، اور شہزادہ بدر منیر کو صاحب قرآن اصغر کہا جاتا ہے۔ حکیم قسطاس الحکمت کی مدد سے شہزادہ معز الدین طلسمی لوح اور خورشید نامہ پڑھتا ہے۔ جمشید خود پرست یہ داستان کا منفی کردار ولن ہے، جو پہلے مصر کا وزیر
مصر کا وزیر بادشاہ کو مار کر خود بادشاہ بن گیا۔ جو پہلے مصر کا وزیر تھا اور بادشاہ کو مار کر یہ خود بادشاہ بن جاتا ہے، اور اسے جادو میں مہارت بھی حاصل ہے۔ جمشید خود پرست جو ہے یہ منفی کردار ہے، جو پہلے مصر کا وزیر رہتا ہے اور بادشاہ کو مار کر خود بادشاہ بن جاتا ہے، اور اسے جادو میں بھی مہارت حاصل رہتی ہے۔ شہزادی نوبہار ایک پری ذات ہے جو طلسم، اجرام و اجسام میں ہر جگہ چھائے رہتی ہے۔ ابو الحسن جوہر یہ ایک ماہر عیار ہے، جو وہ شمسۂ تاجدار کی جستجو میں شہزادہ معز الدین کے ساتھ رہتا ہے اور ہر طرح کی مدد کرتا ہے۔ ابو الحسن جوہر جو ہے مضحکہ خیز بات کر کے تفریح طبع کا سامان مہیا کراتا ہے۔ ابو الحسن جوہر یہ مضحکہ خیز بات کر کے تفریح طبع کا سامان مہیا کراتا ہے۔ گلشن افروز یہ بیگمات میں سے ہیں۔ منیر توفیق جو عیار ہے، اور اسے امیر حمزہ داستان کے عمر عیار کی نقل کہا جاتا ہے۔ منیر توفیق اس داستان کا ایک کردار ہے، اور اسے امیر حمزہ داستان کے عمر عیار کی نقل کہا جاتا ہے۔ میر محمد تقی خیال کا پورا نام میر محمد تقی جعفری حسینی ہے۔ بستان خیال جو ہے اس کو 3 بہار میں منقسم کیا گیا ہے۔ بہار اول کا عنوان ہے مہدی نامہ، جو 2 جلدوں میں ہے۔ اس میں ابو القاسم محمد مہدی اور سلطان معز الدین کی داستان بیان کی گئی ہے۔ بہار دوم اس کا نام گلستان اول بھی ہے۔ اس میں مقدمہ اور 2 گلشن ہیں، اور یہ جلد 3 سے لے کر 7ویں جلد تک ہے۔ 9 جلدوں میں مشتمل ہے نا اردو میں، تو پہلی 2 جلدوں میں بہار اول جو ہے یہ 2 جلدوں میں ہے۔ اس کے بعد جو ہے یعنی 1 اور 2 جسے مہدی نامہ کہا جاتا ہے، جس میں شہزادہ معز الدین کی اور محمد مہدی کی داستان بیان ہے۔ دوسری جو ہے بہار دوم، جس کو گلستان اول بھی کہتے ہیں، یہ 2 کے بعد یعنی تیسری جلد سے لے کر 7ویں جلد تک ہے، اور اس داستان کا موضوع خلیفہ معز الدین ہے۔ اور بہار سوم جسے گلشن دوم بھی کہتے ہیں، اس میں 8 سے لے کر 15ویں جلد تک، یعنی کہ یہ 15 جلدوں پر مشتمل ہے بستان خیال، تو 15 جلدوں تک مشتمل ہے۔ اس میں شہزادہ معز الدین، خورشید تاج بخش اور بدر منیر کی داستان بیان کی گئی ہے۔ تو بستان خیال جو کہ 15 جلدوں پر ہے، فارسی کی یہ داستان ہے، اور اردو میں یہ 9 ضخیم جلدوں میں ہے۔ اس کو 3 بہاروں میں منقسم کیا گیا ہے: بہار اول، بہار دوم، بہار سوم۔ بہار دوم کو گلستان اول بھی کہتے ہیں، اور بہار سوم کو گلشن دوم بھی کہتے ہیں۔ بہار اول جو ہے یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اور بہار دوم جو ہے یہ 3 سے لے کر 7 جلدوں پر تک ہے، اور بہار سوم جو ہے یہ 8 سے لے کر 15 تک ہے۔ تو اس کو بھی آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو آج ہماری داستان مکمل ہوتی ہے، ہماری 5ویں یونٹ مکمل ہوتی ہے۔ کل ہم انشاءاللہ ناول کے تعلق سے یعنی یونٹ 6 کے تعلق سے آپ کے سامنے اہم سوالات و جوابات رکھیں گے۔ انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے۔ ابھی کے لیے ہم بس کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔